اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ يدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مہین۔ اللہ جل جلالہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ تعالی جل شانہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی جنت کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی، عاص اللہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، ورسولہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ اور اس کی کل حد سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَلَهُ، اس کے لیے ہے عذاب مہین، دردناک عذاب، خاری کا عذاب۔ میرے رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین نے دونوں تصویر کے رخ ہمارے سامنے رکھے کہ جو اللہ کی حدوں کو نہیں اجاڑتا اور اللہ کی حدوں کا پاس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنت کا رہنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اور جو پھر گناہوں پر تل جاتا ہے اور گناہ ہی ساری زندگی کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، اللہ پھر کیا کرتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے رب نے ہمیں اپنے حدود کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے۔ حدود الہیہ کیا ہیں؟ اللہ کی فرم برداری، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری، یہ ساری حدود الہیہ ہیں۔ اور جو کوئی ان حدود الہیہ کو توڑتا ہے تو اس کے لیے عذاب مہین ہے، اہانت والا دردناک سخت عذاب ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا، ان کا احترام کرتا ہے، پھر اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے شہر کے کسی نوجوان کے متعلق آپ نے سنا کہ اس کو کوتوالے شہر پکڑ کے لے گیا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے شہروں کے اندر تھانوں کا نظام ہے، SHO ہے، SP ہے، اس طرح کوتوالے شہر اسے پکڑ کے لے گیا اور اسے سزا دی کہ
اس کے ذمے کسی کا قرض تھا، یہ قرض نہیں لوٹا رہا، اس لیے اسے سزا ہو گئی۔ وہ شہر راستے میں، وہ جو نوجوان تھا وہ شہر کے راستے پر بیٹھتا اور بیٹھ کر جو بھی وہاں سے گزرتا اسے کوئی نیکی کی بات سنا دیتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں سے گزرے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں موجود نہیں ہے، تو آپ نے باسیان شہر سے پوچھا کہ جس نوجوان نے یہاں پر ڈیرا لگا رکھا تھا اور لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا، گیا کدھر ہے؟ نے کہا حضرت اس نے کسی کے پیسے دینے تھے اور اس سے بن نہ پائے، اور جس نے پیسے لینے تھے اس نے کوتوالے شہر کو شکایت کر دی، اس شکایت پر اس کو سزا ہو گئی اور سزا کے بدلے وہ جیل چلا گیا اور اس کو وہاں پکڑ کے باندھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کے پیسے ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں گے کہ کس بندے کے اس نے پیسے دینے تھے؟ پوچھتے پوچھاتے آپ چلے گئے اور آپ نے جا کر پیسے دیے، کوتوالے شہر کے حوالے کیا رقم کو اور کہا کہ یہ جس بندے نے اس کے پیسے لینے تھے اس سے اس کو دے دیجئے اور اس کو آزاد کیجیے۔ فرمایا آپ کون ہو بھائی؟ اس بندے نے، کوتوالے شہر نے آپ سے پوچھا آپ کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اپنے پیسوں سے غرض ہے، لے لیں اور مطلوبہ بندہ آزاد کریں۔ خیر آزاد ہونے سے پہلے بحث مباحثہ چلا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پتہ چل گیا کہ آپ عبداللہ ابن مبارک ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اللہ کے ولی ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، درویش ہیں۔ آپ کے بڑے احترام کے ساتھ اس کوتوالے شہر نے آپ کا اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے تو مجھے پہچان لیا ہے، لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کر کہ زندگی بھر میرے ساتھ تو بھلا کرے گا کہ اس نوجوان کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے پیسے کس نے دیے۔ اس نے کہا جی یہ کون سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ نوجوان باہر آ گیا، اس نے اپنے نیکی کی کام شروع کر دیے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وقت گزرتا گیا اور نوجوان کا بھی گزرتا گیا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا یار میں تو ساری زندگی جیل خانے میں ہی رہتا، کوتوال میں کے قبضے میں رہتا، کال کوٹھڑی میں رہتا، اگر کوئی شخص میرے پیسے نہ دیتا، یہ کون ہے کون؟ میں اپنے محسن کو پہچانوں تو صحیح۔ اس نے کوتوالے شہر کی منت کی، اس نے کہا یار بات سن بھائی، تو نے مجھے چھوڑ تو دیا ہے لیکن ذرا بتا یہ کس نے میرے اوپر احسان کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس بندے نے مجھے منع کیا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے تو نے میری اس نیکی کو چھپا کے رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، تاکہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ رہے۔ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، نہ کہ کسی کو بتانے دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اب وہ واپس نوجوان چلا گیا، کچھ عرصے بعد پھر جناب کوتوالے شہر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میں نے آگے بھی تمہیں کہا تھا، تم نے میری بات مانی نہیں ہے، آج تو میں پوچھ کے ہی جاؤں گا۔ اس نے کہا یار بات سن بھائی، اس جب بندے نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے تو اب تو میرے وعدے کا پاس رہنے دے۔ اس نے کہا یار جو وعدے کی سزا ہے میں بھگتوں گا، تو مجھے بتا دے، میں اپنے محسن کے کیے ہوئے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، اس سے قبل کہ میں مر جاؤں اور میں اپنے محسن کو پہچان نہ سکوں، تو میں اپنے محسن تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ کوتوالے شہر کی جب منت کی اس نوجوان نے نا، تو اس نے کہا میں نے کئی بار اس شخص کو تیرے پاس بیٹھے دیکھا ہے، یعنی عبداللہ ابن مبارک کو کئی بار تمہارے پاس بیٹھے دیکھا ہے، اور کئی بار اکٹھے تمہیں میں نے کھانا کھاتے دیکھا ہے،
کئی بار تمہیں اس کی دہلیز پر آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن تو کیا کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی میں جب نام نہیں جانتا ہوں تو مجھے کیا پتہ ہے۔ کوتوال شہر نے کہا وہ جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے۔ اس نے کہا اچھا میں صبح جاؤں گا۔ صبح گھر سے نکلا، شہر سے تھوڑا سائڈ پہ آپ کا گھر تھا، اور پہنچا جب وہاں تو آگے بہت سارا ایک ہجوم تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے گھر۔ تو اس نے کہا میں عبداللہ ابن مبارک کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو جس سے اس نے پوچھا، اس نے کہا نوجوان تو کچھ گھڑیاں لیٹ ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک چاشت پڑھ کے جب گھر پہنچے تو گھر آنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی ہے، فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے غلاموں، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں جن کو ہمیں اللہ کے لیے رکھ لینا چاہیے۔ ہر نیکی کر اخبار میں ڈال کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، ہر نیکی کو لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کچھ نیکیاں اللہ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ نیکی تو ہے ہی اللہ کے لیے، نیکی کا تعلق ہے ہی اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کوئی نیکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے من کی دنیا کو اپنے رب سے اتنا جوڑ لیں کہ نیکی کو اتنا چھپائیں کہ آپ کی نیکی یا خدا جانے یا آپ جانیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہ جانے۔ یہ نیکی کا حسن ہے، یہ نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور جو نیکی کرنے کے بعد دل میں تڑپ رہے کہ میں یار کسی کو بتاؤں تو صحیح، میں جا کے کسی کے گلے میں ہار تو ڈالوں بھائی جناب ہم بھی ہیں، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسی نیکی جس نیکی کی رغبت سے لوگوں کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہو، اس نیکی کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر خدشہ یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو بتایا تو دل میں عجب و تکبر آ جائے گا تو پھر اس کو چھپا ہی رہنے دیں۔ اگر یہ خدشہ ہو کہ میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے نیکی کا، تو اس کے بتانے سے دل میں تکبر یا عناد پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، تو ایسی نیکی کو چھپا رہنے دیں اگر بچانا ہے تو، وگرنہ نیکی بھی برباد اور وہ مال اور وہ وقت بھی برباد جس کے اندر نیکی کی اور مال دیا تھا۔ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ کرائٹیریا اور کچھ حدود بنا لینی چاہیے جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرو، ان کی حدوں کے اندر رہو۔ حد کیا ہے کہ نیکی کا تعلق اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 2 کلمے پڑھے، اللہ کل قیامت والے دن ان 2 کلموں کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ کون سے 2 کلمے؟ فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جو کلمہ ہے نا، یہ اتنا بھاری ہے میزان پر کہ زبان پر تو بڑا ہلکا ہے لیکن میزان پر بھاری ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہوتے ہیں لیکن قیامت والے دن ان کا جب وزن دیکھا جائے گا تو میزان بس کرے گی، بس کر بھائی اتنا وزن مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق صرف دل ما فی الضمیر سے ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے ہوتا ہے، کوئی کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ زبان جانتی ہے کہ ذکر ہو گیا اور رب جانتا ہے کہ ذکر کر دیا گیا، بس اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر وہ کلمے اتنے حسن پکڑتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ثقیل خفیفتان علی اللسان
ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ادا کرتے ہوئے تو پتہ ہی نہیں چلا، کر بھی دیے، لیکن جب وہ کلمے کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پہنچیں گے تو پھر ان کا وزن اتنا ہوگا کہ میزان بھی کہے گی بس بہت وزن ہوگی۔ اس لیے اپنی کچھ نیکیوں کو چھپا کر کرنے کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اور ان کی شروعات کر دیں۔ کچھ نیکیاں چھپا کر لیں۔ کون سی نیکیاں؟ کون سی نیکی کریں؟ روزانہ نماز فجر کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لیا کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ 100 بار روزانہ پڑھتا ہے، اگر سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نیکی کا تعلق اللہ سے ہو تو۔ اور پھر فرمایا صبح ہوتے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تمہارا ایک بار سورہ یاسین کو پڑھ لینا 10 باری قرآن ختم کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھی، 10 بار، سال بھر گزر جاتا ہے، 10 بار ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ پھر فرمایا رات کو دن کا اختتام ہوتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے قرآن کو کھول کے سورہ ملک تلاوت کیا کرو۔ یا رسول اللہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیس کرے گی، جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ جب تک رب نہیں بخشے گا شفاعت کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے جنت لے جائے گی۔ میرے مولا میں نے نہیں جانا ہی نہیں ہے میں نے میرے مالک جب تک یہ میرا پڑھنے والا میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے۔ اللہ اکبر، ایڈے سوکھے کام ہیں جی، اور پھر بھی بندہ رب کی راہ سے منہ موڑے، کیا انسان ہے، اور اپنے رب کا باغی بن جائے اور اتنی عنایات کا سمندر بہہ رہا اور اسے ایک چلو بھی نہ لے سکے۔ کیا زندگی ہے اس انسان کی اور کیا وہ بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنی زندگی پر قیامت والے دن حسرت ہو رہی ہوگی، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی کی صدائیں آ رہی ہوں گی، کاش ایسا ہو جاتا۔ حسرت بھری نگاہیں اس دن دیکھ رہے ہوں گے لوگ، لیکن اس دن ہو کچھ نہیں سکے گا۔ اس سے قبل کہ اعمال کی دنیا کا دروازہ ہی بند ہو جائے، ہمیں اعمال کی دنیا سے آشنا ہو لینا چاہیے۔ میرا مالک اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ عمل کی دنیا سے واقف فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا ربنا یا کریمنا یا خالقنا یا حینا یا قیومنا انکا انت علیم کریم عظیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہماری ادنا بندگیاں، ادنا میرے مولا اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ میرے مولا ہم تیرے وہ بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں جن کا تو رب ہے۔ یا اللہ تیرے بغیر کس کے در پہ جائیں؟ یا میرے مالک تجھ سے نہ مانگیں تو کچھ کس سے مانگیں؟ کون ہے تیرے جیسا؟ اے خلاق کائنات، اے میرے وہ مالک جو اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اے میرے مالک جو اپنے بندوں پر کریم ہے، اکرم ہے، تجھ سے بہتر میرے مولا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی رحمت کونین نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت
شان برکت اجلال کا واسطہ میرے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت نصیب کر دے۔ یا اللہ یہ زبان کیا سے کیا دن بھر بولتی ہے، یا اللہ ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے رہتے ہیں، اپنے محبوب کا واسطہ ہمیں محفوظ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ لے۔ یا اللہ اپنی حفاظت کے اندر رکھتے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ کر لے۔ الہ العالمین رزق حلال ہمارا مقدر بناؤ۔ یا اللہ رزق حرام سے نفرت نصیب کر دے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو میرے مولا اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ یا اللہ اپنے سجدوں کی لذت ہمیں نصیب کر دے۔ یا اللہ جن کے دل آج بھی مسجد کے بغیر میرے مولا موجود ہیں اور مسجد سے دور ہیں، اپنے محبوب کا واسطہ انہیں مسجد کے قریب کر دے، انہیں سجدوں کی لذتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ اس محلے کو آبادی سے مالا مال فرما، اس محلے کی خیر فرما، اس کے بسنے والوں پر اپنا کرم نازل فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما، ہر قلت و ذلت و علت سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو بوسیلہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔